بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پہ ان کے میں آزاد کرایا جاتا، حکم پہ ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج
اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 22ویں مجلس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو حضور علیہ السلام جو امت کے لیے پیغام لائے وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ دین اسلام کیا ہے، اس میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ تو دین اسلام میں جیسے آپ حضرات کے سامنے بات آئی 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں عقائد ہے، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات اور نمبر 4 اخلاق۔ عقائد، نمبر 1 عقائد سے متعلق تفصیلی بحث آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو عبادات ہیں، عبادات سے متعلق بھی ساری تفصیلات، عبادات کی اقسام، ہر ایک کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر بیان ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات میں ہماری بات چل رہی ہے جی، تو معاملات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، ٹاپک ہے، تو یہ تیسری بات ہے دین اسلام میں، یعنی معاملات۔ پھر معاملات میں ہماری بات چل رہی ہے اسلامی تجارت سے متعلق۔ جیسے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ معاش جو ہے، ذرائع معاش بنیادی کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تجارت ہے، زراعت، ملازمت ہے، اور زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے۔ تو اسلامی تجارت سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج اس کا 5واں حصہ ہے، اور جو آج کا گویا کہ جو موضوع ہے وہ ہے شراکت داری۔ شراکت داری کا کیا مطلب؟ یعنی جو پارٹنرشپ اور اس کے اصول و آداب جی۔ معاش کے 4 بنیادی ذرائع سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے ہے تجارت، دوسرا ہے اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 ہے زراعت، اور نمبر 4 ہے صنعت و حرفت۔ تو نمبر 1 تجارت سے متعلق ہماری بات چل رہی ہے جی۔ پھر اسلامی تجارت کے تحت چند مباحث آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ سب سے پہلے تجارت کی تعریف، نمبر 2 تجارت کی اہمیت اور فضیلت، نمبر 3 تجارت کی نیت اور مقصد کیا ہو، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا، نمبر 5 صحابہ اکرام کی تجارت، نمبر 6 مسلمان تاجر کی صفات۔ صفات سے متعلق آپ حضرات کے سامنے دونوں طرح کی صفات بیان ہوئی۔ کون سی صفات وہ ہیں اچھی صفات، صفات محمودہ جو کہ تاجر کو اپنانی چاہیے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ کون سی صفات مذمومہ ہے، یعنی وہ صفات جو بری ہے اور تاجر کو اس سے بچنا چاہیے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 7 شراکت داری، یعنی جس کو پارٹنرشپ ہم کہتے ہیں عام طور پر، اس کے اصول و آداب جی۔ دیکھیں شراکت داری کے یہ لفظ ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کے لیے نیا ہو یا اجنبی ہو، تو ہم عام جو زبان میں، عام اصطلاح میں اسے کہتے ہیں پارٹنرشپ، آسان الفاظ میں۔ تو پارٹنرشپ کے اصول اور آداب، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات شرکت کی تعریف، پھر شراکت کا ثبوت یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، نمبر 3 شرکت کی اقسام کون کون سی ہے، نمبر 4 شرکت کے بنیادی امور، اسی طرح رأس المال سرمایہ سے متعلق چند باتیں، اور معاہدہ یعنی ایگریمنٹ سے متعلق چند باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے شرکت کی تعریف۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، لیکن دنیا میں ہر انسان اپنے ذرائع معاش کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اپناتا ہے۔ تو بعض کے لیے تجارت کا راستہ اپناتے ہیں، بعض ملازمت کا راستہ اپناتے ہیں، کوئی زراعت سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور بعض جو ہے وہ صنعت و حرفت جو پیشے ہیں اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تجارت سے جو عام طور پر انسان وابستہ ہوتا ہے
تو ظاہری بات ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تجارت یہ ہے کہ انسان اکیلے خود کر رہا ہے، پیسہ بھی اس کا ہے، عمل بھی اس کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں. تو تجارت سے متعلق کچھ بات تو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. لیکن دیکھیں انسان کا مزاج ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے اس کاروبار کو پھیلا دوں، اس کاروبار کو بڑھا لوں، اس میں اضافہ کر لوں. اگر چھوٹا سا کارخانہ ہے تو اس کو فیکٹری بنا لوں، چھوٹی فیکٹری ہے بڑی کر دوں، ایک ہے دو کر دوں، اپنے کاروبار کو وسعت دے دوں. اگر علاقے کی سطح پہ ہے تو پورے شہر میں پھیلا دوں، شہر میں ہے تو ملک میں، نہیں ہے تو بیرون ملک تک پھیلا دوں. ہر انسان چاہتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کاروبار اگر بڑھانا ہے، بڑے پیمانے پر کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد افراد، دو یا پھر دو سے بھی زائد افراد مل جاتے ہیں. ہر ایک اپنا اپنا سرمایہ استعمال کرتا ہے. یا ایک کمپنی ہے وہ اپنے کام کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ باقی دوسری کمپنیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے کہ بھئی آپ بھی ہمارے یعنی یہی کام ہے، ایک ہی فیلڈ ہے تو آپ بھی اپنا سرمایہ اس میں شامل کریں. تو کئی بڑی کمپنیاں مل جاتی ہیں، کئی بڑے تاجر مل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کاروبار بہت زیادہ اس کا دائرہ پھیل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز شراکت کہلاتی ہے. تو شراکت سے متعلق آج انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے. لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے شریک. شرکت کہتے ہیں بھئی شریک ہونا. جو انسان اگر کسی عمل میں شریک ہے، ساجی، حصہ دار، ساتھی، یہ اس کے معنی. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ آسان تعریف. اس کی کئی تعریفیں جو ہے اہل فقہ نے کی ہے، لیکن آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں، دو افراد یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ایک مشترک کام کرنے کا معاملہ، یہ شراکت کہلاتا ہے. دو تو کم از کم چاہیے نا شرکت کے لیے. اکیلا آدمی تو وہ تو اکیلا ہے، وہ شریک نہیں کہلائے گا، یا پارٹنرشپ شراکت نہیں ہوگی. کم از کم دو ہو یا دو سے پھر جتنے بھی زیادہ ہوں. تو دو افراد یا زیادہ کے درمیان ایک مشترک معاملہ ہو جائے، کاروباری معاملہ، شرکت، کام کرنے کا معاملہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ شراکت داری کہلاتا ہے، یہ پارٹنرشپ کہلاتا ہے. جی پہلی بات آپ حضرات کے سامنے ہو گئی شرکت کی تعریف. دوسرے نمبر پر ہے شراکت کا ثبوت. جی شراکت کا ثبوت قرآن کریم کی روشنی میں، شراکت کا ثبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، شراکت کا ثبوت اجماع امت کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں. جی یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ فَبْعَثُوا، یہ آیت کس طرح ہے؟ یہ صحیح. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اب اس میں یہ بات سمجھ لیں یہاں پر کہ پہلے آپ حضرات ترجمہ دیکھ لیں. ترجمے میں اب یعنی اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ، یہ اصل میں پس منظر اس کا جاننا اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. جو اصحاب کہف تھے، چند نوجوان تھے جو اپنے ظالم بادشاہ سے چھپ کر، بھاگ کر، اور اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی. تفصیل سورہ کہف میں اس کا جو ہے تفصیلی واقعہ موجود ہے. جو درس قرآن آپ حضرات کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے. تو یہ جب وہاں تھے تو اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، اور کتنے عرصہ، کئی عرصہ ان پر نیند طاری رہی من جانب اللہ. جب یہ اٹھے ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی ہمیں بھوک لگ رہی ہے. ان کو نہیں پتا رہا کہ ہم اتنے سالوں تک جو ہے سوتے رہے، ہم پر نیند طاری ہوئی. سمجھے شاید سوئے ہیں اور ابھی اٹھے ہیں، جیسے کچھ دیر میں انسان اٹھ جاتا ہے. تو انہوں نے یعنی اس وقت یہ مشورہ کیا کہ بھئی روپے پیسے جمع کر کے ایک ساتھی کو بازار بیچ کر کھانا منگوا لیں. تو یہ ترجمہ ہے کہ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ، یعنی جو کہنے والے کے پاس ہوگا، کیونکہ لوگ خرچ کرنے کے لیے رقم بھی لے کر چلے تھے، غرض کے روپیہ. ترجمہ ہے اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو. اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، یعنی جو رزق حلال ہو. ظاہری بات ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، تو حلال حرام کا معاملہ تھا. یہاں پر ایسا نہ ہو کہ بھئی حرام مل جائے، تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے
تو کہا پیسے دے دو اور وہ جا کر تحقیق بھی کر لے کہ بھئی کہیں حرام نہ مل جائے بلکہ حلال رزق مل جائے، حلال کھانا لے کر آ جائے۔ جی دیکھیں اب اس آیت کی عبارت النص اگرچہ شرکت پر دلالت نہیں کرتی، یہ تو ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، آپ حضرات سوچ رہے بھئی اس میں شرکت پارٹنرشپ کہاں سے آ گئی؟ عبارت النص کے طور پر اگرچہ دلالت نہیں کر رہی لیکن اشارت النص کے طور پر شرکت کا ثبوت ہے۔ طلبہ سمجھتے ہیں عبارت النص اشارت النص، اشارت النص سے شرکت کا ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ اس واقعے میں اگر آپ غور کریں گے تو سب اصحاب کہف نے ایک آدمی کو منتخب کر کے سب کی رقم اس کے حوالے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کھانا خرید کر سب کے لیے لائے، سب مل کر کھائے، تو اشارت النص کے طور پر تو شراکت ثابت ہو رہی ہے نا، کہ دیکھیں سب نے پیسے ملائے کہ بھئی جا کر کھانا لے آؤ، پیسے میں سب کے مل گئے، کھانے میں بھی سب شریک ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ جی یہ قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سورہ زمر کی آیت ہے۔ ترجمہ اللہ پاک نے یعنی گویا کہ موحد اور مشرک کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے یعنی غلام جس میں کئی ساجی یعنی شریک ہے، ساجی کے معنی شریک، جن میں باہم زدہ زدی ہے، یعنی آپس میں مخالفت ہے۔ وہ جو شریک ہے نا اس غلام کے مالک کئی، آپس میں بھی ان کا مزاج نہیں لگتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک وہ ہے کہ پورا ایک ہی شخص کا مالک ہے، ایک ہی شخص جو ہے غلام ہے وہ ایک فرد کا، تو کیا ان کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ، حق ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا ہے قبول نہیں کرتے، بلکہ قبول تو کیا ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام وہ ہے جس کے دو مالک ہیں، جس کے تین مالک ہیں، اور وہ مالک بھی ایسے ہیں کہ ان کا مزاج بھی آپس میں نہیں ملتا۔ ایک کہتا ہے بھئی یہ کام کر لو، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرا یہ کام کر لو، تیسرا کہتا ہے نہیں اس وقت یہ کر لو۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بیچارہ درمیان میں پھنس گیا، تو وہ پریشان رہے گا ہر وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو خیر تفسیر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ غلام ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے، یہ سکون میں رہے گا کہ وہ ایک ہی مالک ہے، وہ جو کام کہے گا یہ وہ کرے گا۔ لیکن مقصد یہ ہے